کسی کے مقدسات کی توہین کرنا ہمارے مجتہدین نے حرام کر دیا ہے. ہم کوئی کسی کی توہین نہیں کرتے. اس سے زیادہ ظلم، بربریت اور ستم اب جو ہے ہم برداشت نہیں کر سکتے. ہم نے کفن پہن کے نکلنا ہے. جب تک انصاف نہیں ملے گا ہمیں، جب تک ہمارے ساتھ زیادتیاں بند نہیں کر دی جائیں گی، جب تک یہ لعنتی بیلنس قانون ختم نہیں کر دیا جائے گا، جب تک اقلیت کو اکثریت کے اوپر تسلط دینے والی غلط پالیسی کا جنازہ گلگت بلتستان سے نہیں نکلے گا، پھر قواریت کا جنازہ جب تک یہاں سے نہیں نکالا جائے گا، دہشت گردوں اور خوارج کے جنازے یہاں سے نہیں نکالے جائیں گے، ہم خاموش نہیں رہیں گے. اگر صبح تک وہ رہا ہوتے ہیں یا منظر عام پہ آ جاتے ہیں، پولیس کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، تو ٹھیک ہے، کل ہمارا احتجاج ختم. لیکن اگر کل دوپہر تک نماز ظہر کے بعد ہر جگہ سے نماز ظہر اپنے مساجد میں پڑھیں گے، جس طرح آج آئے نماز ظہر کے بعد، اسی طرح نماز ظہر کے بعد ہر جگہ سے لوگ نکلیں گے. جو گھر میں ہیں گھر سے، دفاتر میں ہیں دفاتر سے، مساجد میں ہیں مساجد سے انشاءاللہ نکلیں گے. اور جگہ جگہ پہ ایک جگہ پہ جمع نہیں ہوں گے، کل ہر جگہ پہ ایسے دھرنے ہوں گے. پورے گلگت میں، بلتستان میں، استور میں اور نگر میں، حمزہ میں. کل جو ہے انشاءاللہ آپ جو ہیں پورے گلگت بلتستان میں عصر حاضر کے یزیدوں اور ظالموں کے خلاف دو رویہ، ایک بام دو ہوا والی پالیسیاں چلانے والے، بیلنس پالیسی چلانے والے اور شیعہ دشمنی میں اقدامات کرنے والے، حکومتوں اور زمینوں سے محروم کرنے والوں کے خلاف کل انشاءاللہ ایسا جانانہ احتجاج ہوگا کہ گلگت بلتستان کی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا. ایک نوجوان ٹیکسی چلا کے اپنا گزر اوقات کرتا تھا. پنڈی سے یہاں آتے ہوئے دیامر کے کسی مقام پہ جی بی سپورٹ نے اسے روک لیا. روکنے کے بعد انہیں یہ کہہ کے ساتھیوں سے اٹھایا گیا کہ تم ہمیں مطلوب ہو. بس اس کے بعد سے اب اس کا کوئی پتہ نہیں وہ کہاں ہے، وہ زندہ ہے یا مردہ ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں. اور ہم مکتب تشیع کے پیروکار ہمیشہ اس انتظام میں رہتے ہیں جب کوئی لاش آئے گی تو ہم اجتماع کر لیں گے، احتجاج کر لیں گے، فاتحہ پڑھ لیں گے اور ان کے گھر میں جا کے تسلیت دیں گے. لیکن کبھی ہم نے اپنے جوانوں کو زندہ بازیاب کرانے کے لیے اس طرح اجتماعی کوشش نہیں کی تھی جو آج ہم نے اجتماعی کوشش کا آغاز کیا. وہ انسان ہے یہاں پر بیٹے کی بازیابی کے لیے احتجاج کیا ہے. بحیثیت شیعہ فرد، شیعہ عالم دین، شیعہ پیش امام میری ذمہ داری ہے، میرے پر واجب ہے میں اپنے مظلوم عوام کی حمایت کروں. لہٰذا میں ایک مظلوم کی حمایت کے لیے آج میں نے صدائے احتجاج بلند کی ہے. اور الحمدللہ آپ لوگوں نے اس صدائے احتجاج پہ لبیک کہہ کے آپ نے بھی اس اسیر کے جتنے بھی ورثاء ہیں ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا. اور آپ کا یہ انقلابی اقدام اور آپ کا یہ جاندارانہ اور بہترین اقدام انشاءاللہ آپ کے آئندہ آنے والی نسلوں اور نوجوانوں کی حفاظت کے لیے بہترین ذریعہ بن جائے گا. کیونکہ یہ جب چاہیں جہاں سے چاہیں نوجوانوں کو اٹھا لیتے ہیں اور انہیں اتنا ٹارچر کرتے ہیں، انہیں کی تفتیش کی جاتی ہے. پچھلے جب مولوی کا واقعہ ہوا اس واقعے میں بہت سارے افراد کو انہوں نے لے جا کے بے دردی سے ان کی تفتیش کی. ہم نے کچھ نہیں کہا کیونکہ ہم منصف مزاج ہیں، ہم انصاف کے پیغام دینے والے اور انصاف کے پیروکار ہیں اور ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام انصاف اور عدل کی خاطر شہید کر دیے گئے اور ہم ان کے پیروکار ہیں. لہٰذا ایک مولوی کے اوپر حملہ ہوا، اس معاہدے کے اندر جو چیزیں لکھی گئی ہیں دیرپا امن کی خاطر ہمارے درمیان یہ طے ہوا تھا کہ ایک جرگہ ہوگا اور جرگہ کے لیے مجھ سے بھی انہوں نے اجازت مانگی تھی، ان ملا سے بھی اجازت مانگی تھی. اجازت جب مجھ سے مانگا یہ حفیظ کیوں ہیں جا کے ان سے پوچھیں، میں نے انہیں اجازت دے دی آپ جرگہ کر لیں. یہ حفیظ اور اس وقت ہمارے مرحوم جناب
نگت کے سابقہ جو نمائندے تھے جنرل مرزا حسین صاحب، وہ دونوں آئے تھے، لیکن سب پوچھے آپ کی سیکرٹری کے دفتر پہ میرا وہ خط ہوگا جہاں پہ میں نے جرگے کے لیے اجازت دی تھی. جب میں نے جرگے کی اجازت دی تو یہ تو کہا ایک طرف سے جرگے کی رائے آئی، دوسری طرف سے جرگے کی رائے نہیں آئی، ہم جرگہ نہیں کر سکتے. ختم ہو گیا پورا مسئلہ. جب ختم ہوا پھر اس کے بعد ایک سازش کے تحت رینجر کا واقعہ کروایا گیا اور اس رینجر کے واقعے میں بلا وجہ ہمیں گرفتار کیا اور عدالت جیل پہنچایا گیا. وہاں پہنچانے کے بعد ہم جیل کے اندر سے باہر بیٹھ کے اپنے ڈیروں نے معاہدہ کیا. آپ بتائیں اس معاہدے کے ہم پابند ہیں؟ جس نے کیا ہے وہ جائے اس کے پر عمل کروائے، لیکن اس کے برخلاف 2012 کا ایک ضابطۂ اخلاق مورد وجود میں ہے، کیونکہ 2012 میں پھر حالات کشیدہ ہوئے، انجمن کے اوپر اور تنظیم کے اوپر پابندیاں عائد کی گئی، مساجد بورڈ متعارف کروائے گئے اور پھر اس کے بعد ایک ضابطۂ اخلاق مورد وجود میں لایا گیا کئی نکات پر مشتمل. اس ضابطۂ اخلاق کے اندر میرے بھی پورا سائن ہے تمام صفوں میں، اور میرے جتنے بھی جرگے کے افراد تھے مساجد بورڈ کے ان کا بھی سائن موجود تھے، اور پھر ملا کا بھی اس کے اندر سائن ہے، اور پھر ان کے طرف سے جتنے مساجد بورڈ کے راکن تھے ان کا بھی سائن تھا. اب ان تمام کے تمام جتنے بھی شکیں ہیں ان شکوں کے ہمیں پابند ہوں اور وہ بھی پابند ہیں. میں گورنمنٹ سے مطالبہ کرتا ہوں، میں اداروں سے مطالبہ کرتا ہوں، میں مسلح افواج سے مطالبہ کرتا ہوں، چیف سیکرٹری سے اور آئی جی پی سے، جنرل صاحب سے، اس 2012 کے ضابطۂ اخلاق کے اوپر عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اور 2012 کے ضابطۂ اخلاق کے اندر جو لکھا گیا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام امام علی سے لے کے امام مہدی تک نام مینشن ہے اندر، اور پھر اس کے بعد لکھا ہے صحابہ کرام امہات المومنین، ان میں سے کسی نے بھی ان کی توہین کی تو پھر ان کو تعزیرات پاکستان کے مطابق دہشت گردی کا دفعہ لگا کے سزا دی جائے. یہ لکھا ہے. جب یہ لکھا ہے تو آج تک جب سے 2012 سے اب تک یہ معاہدہ ہوا ہے، میری ایک تقریر لائیں، ایک جمعے کو خطبہ دکھائیں، ایک مجلس اعزاز میں کوئی ایسا نقطہ دکھائیں جو ضابطۂ اخلاق کے خلاف ورزی میں نے کیا. جب میں نے اس ضابطۂ اخلاق کے اوپر سائن کیا، میں اس کے اوپر پابند ہوں. علی چیف صاحب سے جناب عاصم منیر صاحب، آپ قرآن سے آشنا ہیں، قرآن کی آیات آپ کو معلوم ہے، اور آپ نے جو کارنامہ انجام دیا ہے فتنہ خوارج کا استحصال، جو آج آپ پاکستان میں فتنہ خوارج کے ساتھ جو ہے نوآزما ہیں، یہ آپ کی پالیسی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. یہ فتنہ خوارج پورے پاکستان میں آپ کے تحت ہو رہے ہیں ہاتھوں، لیکن گلگت بلتستان کے فتنہ خوارج کی آپ کی طرف سے سپورٹ ہو رہی ہے. یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. اور اس وقت ابھی میں سن کے ابھی موبائل کھولا تو ایک شنا زمان نے کمانڈر اتنی داڑھی اتنے بال اور فوج کو للکار رہا ہے، اس یزیدی فوج، امریکہ پٹھو، اسرائیل کے پٹھو فوج، کافر فوج کو ختم کیے بغیر ہم نہیں لیں گے. ابھی میں نے سن کے وردی پہن کے کنیر کے اندر موجود تھے اور اتنے بڑے اسلحے ساتھ لے کے بیٹھے، اور ادھر سے ایک شیعہ ٹیکسی ڈرائیور کو پکڑنا تمہارے لیے کتنا آسان ہے، اور وہ دہشت گرد جو تمہیں کافر کہتا ہے، تمہیں امریکہ کا غلام کہتا ہے، تمہیں واجب القتل کرا دیتا ہے اور کہتا ہے ان کو قتل کیے بغیر دم نہیں لیں گے، عنقریب فوجیوں کا خاتمہ کر دیں گے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا گلگت بلتستان میں آپ ان فتنہ خوارج کے مقابلے میں خاموش کیوں ہیں؟ یہ جو بل پاس ہو رہے ہیں، ہماری زمینیں، ہمارے چراگاہیں، ہماری معدنیات، یہ عوام کا حق ہے جو آپ انتخاب میں لے چکے ہیں. آپ دوسرے بل لا کے ان کو ہمارے پر حرام کرنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سمجھ نہیں آتا ہے. جب آپ نے ریفارم لایا، ہم نے مخالفت کی، ہم نے وضاحت کیا کہ ہم نے دریا کے کنارے سے
पहाड़ के चोटी तक तमाम लोगों को मालिक बना रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसी बात है, और अभी इस वक्त मादनियात में काम करने वालों के लिए बारूद बंद और मादनियात बिल लेने के लिए आके, और हमारे तमाम मादनियात के जितने भी ज़खायर थे वो लोगों को बंदरबार कर चुके हैं, ऑनलाइन लेजिंग दे के फारिग कर चुके हैं। भाई तुम्हें ये इख्तियार किसने दिया है? जब निफाम के जरिए से खालिद इस सरकार के काले कानून को जब तुमने खत्म कर दिया, तो अब फिर दोबारा के हमारे चरागाहों के ऊपर, हमारे जमीनों के ऊपर और हमारे मादनियात के ऊपर आपको कब्जा करने का हक किसने दिया है? लिहाजा ये यदि जो भी इस किस्म के काले कवानीन हमारे खिलाफ और जुल्म और बर्बरियत आप अच्छी तरह जानते हैं, तो